السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے نیت کے سوراخ۔ عروج نے کہا تو نازیہ نے شکر ادا کیا۔ وہ دونوں مغرب کے وقت واپس گھر آئیں۔ عروج تو اپنے گھر چلی گئی، نازیہ تھکی ہاری اندر آئی تو لاؤنج میں شہلا کے ساتھ وقار کو بیٹھا دیکھ کر اس نے جلدی سے سلام کیا۔ بیٹا، کافی دیر کر دی، وقار نے فکر مندی سے سوال کیا۔ بابا، عروج کی شاپنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، نازیہ نے مسکرا کر کہا تو وقار نے سر ہلا دیا۔ عروج مبشر کے ساتھ بھی جا سکتی تھی، تمہارا کل انٹری ٹیسٹ ہے، شہلا نے غصے سے کہا۔ امی، آپ فکر مت کریں، میری تیاری مکمل ہے، نازیہ نے نرمی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہلا سر جھٹک کر رہ گئی۔ نازیہ نے ایم اے نفسیات کا پہلا سیمسٹر کامیابی سے مکمل کر لیا تھا جب اس کے لیے حمزہ کا رشتہ آیا۔ سارے خاندان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ سعدیہ کچھ دنوں تک اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہی تھی۔ اس کے سسرال میں قریبی رشتہ داروں کے بچوں کی شادیاں تھیں، جسے اٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ حمزہ کا نکاح کرنے کا بھی تھا۔ حمزہ نازیہ کو پسند کرتا تھا، اس بات کا اندازہ سمیرہ کو کافی پہلے سے تھا، مگر پھر بھی رشتے کا سن کر یقین نہیں آیا۔ خاندان کے سب سے اچھے لڑکے ہاتھ سے نکل جائیں گے، سمیرہ نے فکر مندی سے خود کلامی کی تو پاس بیٹھے عاصم نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ عاصم نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بھائی، مطلب صاف ہے، حمزہ جیسا لائق فائق لڑکا ملنا کون سا آسان کام ہے، وہ بھی اتنے اچھے خاندان کا۔ سمیرہ بے بسی سے ہاتھ مل رہی تھی، عاصم حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عاصم کے موبائل پر کال آئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر کچھ دور کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ یہ نازیہ کتنی تیز نکلی ہے، کیسے دور بیٹھے لڑکے کو قابو کر لیا ہے، سمیرہ نے پاس آتی عروج سے کہا تو وہ منہ بنا کر ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مما، سعدیہ پھپھو کی ہمیشہ سے شہلا چاچی سے بنتی ہے، عروج نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے نازیہ کا ہاتھ مانگا ہے۔ بھائی، ان لوگوں کی تو لاٹری نکل آئی، خاندان کا اتنا لائق اور قابل لڑکا بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، اور کیا چاہیے، سمیرہ نے بے چینی سے کہا۔ حالانکہ نازیہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے، عروج نے ایک ادا سے کہا تو سمیرہ نے تائید میں سر ہلایا۔ سمیرہ نے غور سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ عروج کا رنگ نازیہ کی نسبت گورا تھا، سمیرہ کو اپنی بیٹی نازیہ سے ہر حال میں بہتر اور خوبصورت لگتی تھی۔ جبکہ بند فون کو ہاتھ میں پکڑے عاصم کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سعدیہ کے پاکستان آتے ہی شہلا اور وقار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ نازیہ نے پہلے ہی ماں کو کہہ دیا کہ اسے والدین کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نازیہ کا یہ اعتبار شہلا اور وقار کو مزید معتبر کر گیا۔ وہ بیٹی کی فرما برداری پر خوش تھے، مگر شہلا نے نازیہ سے حمزہ کے بارے میں رائے ضرور پوچھی۔ نازیہ کی مسکراہٹ نے شہلا کو اس کے دل کی خوشی سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر سعدیہ کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگی۔ سعدیہ کا ارادہ ابھی نکاح کرنے کا تھا، رخصتی نازیہ کے پیپرز بننے کے بعد ہونی تھی۔ طے یہ پایا کہ سعدیہ سسرال کی دعوتوں سے فارغ ہو کر کچھ دن رہنے کے لیے عاصم اور سمیرہ کے گھر آئے گی، اور پھر وہاں سے ہی وہ سب مل کر حمزہ کا رشتہ لینے یا بات پکی کرنے وقار کے گھر آئیں گے۔ سعدیہ عاصم کے گھر پہنچی تو سب نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ سعدیہ کے ساتھ اس کا شوہر عابد، بیٹا حمزہ اور چھوٹی بیٹی تانیہ تھے۔ تانیہ عروج سے 4 سال چھوٹی تھی،
بہت شرارتی اور تیز لڑکی جس کی ریمشا سے اچھی دوستی تھی۔ سمیرا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سعدیہ کی بہت آؤ بھگت کی۔ عروج بھی ماں کی ہدایات کے مطابق حمزہ اور تانیہ کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ ان سب کا زیادہ وقت ساتھ گزرتا۔ ہنسی مذاق چٹکلے باتیں جو ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ اس دوران سمیرا اکثر کسی نہ کسی حوالے سے نازیہ کی برائی کر جاتی تھی، جس پر سعدیہ اور حمزہ چونکتے اور بہت غور سے سنتے تھے۔ سمیرا کو محسوس ہوا کہ اس کا حربہ کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ مزید تیزی سے یہ کام کرنے لگی، جبکہ نازیہ اسی سادگی اور اپنے پن سے سعدیہ پھپھو اور ان کی فیملی سے ملی تھی۔ نازیہ تو خود گاڑی لے کر نکل جاتی ہے، عروج تو بھائی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ایک شام وہ سب شہلا کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جب نازیہ گاڑی ڈرائیو کر کے اندر آئی۔ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر سمیرا نے طنزیہ انداز میں کہا، کیونکہ شہلا کسی کام سے اٹھ کر اندر گئی تھی۔ نازیہ نے پاس آ کر سلام کیا۔ نازیہ کہاں غائب ہوتی ہو؟ جب سے آئی ہوں تمہارے ہاتھ کی بنی کوئی چیز نہیں کھائی۔ ویسے تو بہت چیزیں بنا کر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتی رہتی ہو، سعدیہ نے مسکرا کر کہا۔ مما مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سب نقلی تصاویر تھیں، صرف متاثر کرنے کے لیے، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ سعدیہ پھپھو آپ سمیرا تائی اور عروج سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ سب نقلی تصاویر تھیں یا اصلی؟ نازیہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ لو جی ہمیں کیا پتا، ہم کون سا ہر وقت تمہارے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ صاف بات ہے بھائی، نازیہ اپنی مرضی سے کبھی کوئی چیز دے جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم نے بھی صرف تصویروں میں ہی سب دیکھا ہے یا آپ سے سن رہے ہیں، سمیرا نے منہ بنا کر کہا تو دودھ دلاری کا باؤل پکڑ کر باہر آتی شہلا سمیرا کے جھوٹ پر سلگ کر رہ گئی، مگر مہمانوں کا خیال کر کے خاموش ہی رہی، جبکہ نازیہ نے حیرانی سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ چلیں اگلی بار آپ کے ساتھ ڈش کی تصویر لوں گی تاکہ ثبوت رہے، نازیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو حمزہ قہقہ مار کر ہنس پڑا، جبکہ سعدیہ بھی مسکرانے لگی۔ بات آئی اور گئی، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد شہلا نازیہ پر برس پڑی۔ دیکھا تم نے اپنی تائی کو کس طرح سرے محفل تمہاری برائی کر کے جھوٹا بنانے کی کوشش کی، حالانکہ خدا گواہ ہے تم اپنی بنائی ہر چیز سب سے پہلے انہیں دے کر آتی ہو۔ شہلا نے غصے سے کہا۔ امی انہوں نے مذاق میں کہا ہوگا، نازیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو شہلا سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتی کہ دنیا ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم سوچ یا سمجھ لیتے ہیں۔ سمیرا نے موبائل فون بند کر کے تھکے ہوئے انداز میں گود میں رکھا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں واضح نمی تھی۔ مما آپ لوگوں کی پرواہ کیوں کر رہی ہیں؟ جو جیسا کہتا ہے کہنے دیں۔ عروج نے ماں کو پھر اداس دیکھا تو جھنجھلا کر کہا، کیسے پرواہ نہ کروں؟ میں نے اسی دنیا اسی معاشرے میں رہنا ہے، میرے بھی 3 بچے ہیں، تمہاری عمر شادی کی ہو چکی ہے، کچھ سالوں کے بعد مبشر اور رمشا کا وقت آ جائے گا۔ اگر ہمارے گھر کے بارے میں ایسی ویسی باتیں لوگ کریں گے تو اچھے رشتے کیسے آئیں گے؟ سمیرا نے چڑ کر کہا۔ آپ نے سعدیہ پھپھو کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا تھا، اب دیکھ لیا نتیجہ، عروج نے منہ بنا کر کہا۔ سعدیہ بہت بے فیض نکلی، میں نے 1 مہینہ اس کی اتنی خدمت آؤ بھگت کی، اس کے آگے پیچھے، مگر اس نے کیا کیا؟ سمیرا نے دکھ سے کہا۔ جانے سے ہفتہ پہلے حمزہ اور نازیہ کا نکاح سادگی سے کروا کر مجھے ہی باتیں سنا کر چلی گئی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہیں۔ آج کل کے بچوں کو ہر چیز ہر معاملے میں طاق ہونا چاہیے۔ نازیہ کو دیکھیں، اکلوتی ہو کر کتنی سمجھدار ہے، گاڑی چلانے سے لے کر کچن تک کے سب کام دیکھ سکتی ہے۔ یہ آج کل کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے جو اپنے مقام کو پہچانتی ہے، صرف شیشے کے آگے کھڑے ہو کر
عجیب اور غریب منہ بنا کر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر سیلفی ہی نہیں بناتی رہتی۔ میں نے نازیہ کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ چلنے والی سمجھدار لڑکی ہے۔ سمیرہ نے سعدیہ کے وہ جملے دہرائے جو اسے رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ سارے خاندان میں سعدیہ نے ایسی باتیں کی ہیں، سب مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں۔ اچھا صلہ دیا سعدیہ نے ہماری میزبانی کا، سمیرہ نے دکھی لہجے میں کہا تو لاؤنج میں داخل ہوتا عاصم بے ساختہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ سمیرہ بیگم، عمل کے برتن میں نیت کے سوراخ ہو جائیں تو وہ عمل پانی بن کر بہہ جاتا ہے، ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تم نے سعدیہ کی میزبانی دل سے نہیں بلکہ نازیہ کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے کی تھی، مگر تمہارے حربے چالاکی کے باوجود نازیہ کا نکاح حمزہ کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے کہ نازیہ کا نصیب حمزہ سے جڑا ہوا تھا۔ انہیں نازیہ تمہاری ہر بتائی ہر خامی کے باوجود پسند تھی، اسے قسمت کہتے ہیں۔ عاصم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سمیرہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کیا آپ جانتے تھے کہ سمیرہ نے آہستگی سے سوال کیا تو عاصم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ دوسرا، میں نے کئی بار تمہیں عروج سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، عاصم نے کہا تو سمیرہ نے عروج کی طرف دیکھا جو باپ کے سامنے سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ پاپا، مجھے تو مما نے جیسے کہا میں نے ویسا ہی کیا، عروج نے جلدی سے کہا تو عاصم نے افسوس سے سر ہلایا۔ عروج، تم بچی نہیں ہو کہ تمہیں غلط اور صحیح کی پہچان نہ ہو۔ تم کس بل بوتے پہ نازیہ کا مقابلہ کرنا چاہ رہی تھیں؟ نازیہ کی سمجھداری عقل مندی مانگے کی نہیں ہے جو کسی کسی موقع پر ظاہر ہوتی۔ یہ تو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں رنگ ہے۔ عاصم نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچ رہی تھی۔ سمیرہ نے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سمیرہ، برائی کا کوئی جواز نہیں، برائی برائی ہی ہے، تم اسے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹھیک ثابت نہیں کر سکتی ہو۔ دوسروں کی بیٹی کو برا بنا کر کیا تم نیکی کا کام کر رہی تھیں؟ کم از کم بیٹی والوں کو تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ پھر نازیہ تو اپنی ہی بچی ہے، میرا خون ہے، مجھے عروج اور نازیہ میں کبھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، عاصم نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سمیرہ اور عروج اپنی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھیں کہ لوگ تو شاید باتیں کر کے چند دنوں میں بھول بھال جائیں گے، مگر ساری زندگی وہ اس آئینہ ضمیر کا سامنا کیسے کریں گی جسے ضمیر کہتے ہیں، جہاں نظر آنے والے ان کے چہرے پر حسد اور نفرت کے کئی داغ سجے ہوئے تھے جو چہرے کو بدصورت نہیں بھیانک بنا رہے تھے۔